دو موقع آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سرکار کی میراث کی بات کی رب نے کیا کیا۔ ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری منزلیں پار کر کے منزل امامت پر فائز ہو کر سارے انسانیت کے لیڈر بن کر اب رب سے دعا کر رہے مولا کریم ایک بڑی شان والا رسول مبعوث فرما، اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مولا کریم میں نے پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے اور اپنا محبوب بھیج، بڑی شان والا رسول۔ اس وقت نے سوال کیا، آج تو ایک مولوی یہ بات کہتا پھرتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے۔ پوچھا کیوں تیرے جیسا ہے، کیسے تجھے سمجھ آئی؟ اس کا میری دو آنکھیں نبی کی دو آنکھیں، میری زبان نبی کی زبان، میرا چہرہ نبی کا چہرہ، میرا کان نبی کے کان، میں چلتا پھرتا، میں کھاتا پیتا، میرے بیوی بچے، میرے معاملات، تو میں تو ان سارے معاملات میں نبی جیسا ہوں، اور نبی پھر میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا ہونا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، دیکھنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب چند دن کتابیں پڑھ کے مسلح تک پہنچے تو نبی کی برابری ان کے ذہن میں آ گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کے خلیل ہے، اور اس وقت میں سب سے بیسٹ ہے پوری مخلوق کے اندر۔ وہ جب یہ بات کرے کہ مولا کریم بڑی شان والا رسول مبعوث فرما، وہاں تو کوئی برابری کا دعویٰ نظر نہیں آیا، تو مجھے یہ جواب سمجھ میں آیا کہ یار نبی کے جیسے بات کرنے والے غور کر، جو مقام ابراہیم پر فائز ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے وہ شانوں والا رسول کون ہے۔ جس نے وہ دنیا دیکھی نہیں اس کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اس لیے اگر انبیاء کی سنت پر چلنا ہے پھر یہ ماننا پڑے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں نے نبی فاصل کی ہمسری کی بات نہیں کی ہے۔ تو یار ایک عام امتی غلام ہو کر دعوی ہمسری کرتا ہے، برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا دعا تو یہ کر دی، یہ نبی کے میلاد کی دعا اقتضان موجود ہے اس کے اندر ہے نا، تقاضوں میں دعا ہے نا کہ مولا کریم میرے محبوب اپنے محبوب کا میلاد فرما پھر بعثت فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس کا ریوارڈ دیکھیں کیا ہے۔ ریوارڈ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاسل کے نام کی اور ان کے ڈنکے بجائے ان کے لیے دعا کی۔ سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے کہا اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جس نبی نے ایک دفعہ میرا نام لیا ہے نا تم نے ہر نماز میں اس کا نام لینا ہے۔ نبی نے میرا نام ابراہیم نے ایک دفعہ بلند کیا تھا، میرے امتی جب تک رہیں گے صبح قیامت تک میرا ہر امتی اس ابراہیم کے اس احسان کو، اس دعا کو یاد رکھتے ہوئے بار بار اس کا نام لے کر۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ میلاد مصطفیٰ کی دعا کرتے ہیں تو امت مصطفیٰ کا ہر فرد اس کے نام کو بلند کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اپنی قسمت پہ ذرا غور کر لو، انہیں تو آنے کی دعا کی تھی، تم آنے کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے آج بھی جو لوگ میلاد کا نام بلند کرتے ہیں، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دو ایک دیکھ لو باقی لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ دین کا ہی کام بے شک کرتے ہوں لیکن جنہوں نے نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے، رب نے ان کے نام کو کیسا بلند دیا تھا۔ تو یہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ پھر یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہمارا نبی وہ ہے کہ کسی کے ایک دفعہ کیے ہوئے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ احسان مندی ممنون ہونا یہ نبی کی سنت ہے۔ کسی بات کو سمجھنا کہ اس نے میرے مہربانی کی ہے، اس سے کسی کی کسر شان نہیں ہوتی، کسی کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ آپ پر کسی نے احسان کیا تو اس کے احسان کو مانو، یاد رکھو، پھر بدلہ احسان سے دینے کی کوشش کرو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند ہو گیا۔ دوسرے مجھے نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تک پہنچ گئے، باتیں کی رب سے، رب نے ان سے کلام کیا، اس وقت کہا مولا کریم اپنا آپ دکھا لا، رب ارنی انظر الیک، مولا کریم اپنا آپ دکھا تیری طرف دیکھوں، یہ کہ تجھے دیکھوں، انظر الیک تیری طرف دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے رب کو دیکھنا یہ بھی ایک کام ہے اور رب کی طرف دیکھنا یہ بھی ایک کام ہے۔ تو پہلے الیک کی منزل سے گزر جائے، باقی منزلیں پھر دیکھیں گے۔ تو تیری طرف دیکھوں، یہ باتیں ہو چکی، اس کے بعد رب نے کہا لم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابن عربی فرماتے کہ بات اصل یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دیدار کسی نے کرنا ہے، اس کو دیکھ لو تو پھر وہ کہے گا جس نے مجھے دیکھا اس نے اس کو دیکھ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو کے
کوہ طور کے جو ہے نا تجلیاں دیکھ کر اب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بے قراری ہے کہ رب اپنا آپ دکھا، کا نہیں دیکھ سکتا، کا دیکھنے کا کوئی ذریعہ، کا میرا محبوب آئے گا جو اس کو دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی بے قراری میں کہتے اگر تیرے محبوب کو دیکھنا تجھے دیکھنا ہے تو پھر مجھے اللہم اجعلنی من امت محمد، پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اس وقت میں پیدا کر دے تیرے محبوب کو دیکھ لوں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی انبیاء معراج کی رات نبی کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھتے ہیں۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا، پھر سوال کیا، پوچھا کیا پوچھا؟ جائے نماز کم کریں۔ سرکار بھی سمجھتے تھے کہ آج موسیٰ ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے بھی جا کر یہ بات نہیں کی کہ مولا کریم جتنی کم کرنی ہے اب کر دینا تاکہ پھر واپس جاؤں۔ رب بھی جانتا ہے کہ میرا موسیٰ ساری زندگی تڑپتا رہا اس کے دیدار کے لیے، اس لیے ابھی 45 نہیں کم کرتا، اے میرے محبوب 5 کم کر دی، پھر جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو گئے، کہا مجھے وہ ابھی یاد ہیں کوہ طور کی لن ترانیہ، مجھے ابھی وہ معاملے یاد ہیں، اس لیے یا رسول اللہ پھر جائیے۔ پھر مصطفیٰ کریم گئے، پھر رب نے 5 کی، پھر 5 کی، پھر 5 کی۔ پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ باتیں جو کوہ طور پر ہوئی تھی نا، آج ان کا منظر اے موسیٰ تو بھی کیا یاد کرے گا۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ مزے لے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بات آپ سے کر رہا ہوں لیکن میں بات اپنا مقصد اپنا پورا کر رہا ہوں، مہربانی آپ کی امت پر کر رہا ہوں، لیکن اس مہربانی میں میرا بھی کچھ اپنا معاملہ ہے، اپنا بھی حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا؟ اب جب یہ دعا کی نا اللہم اجعلنی من امتی، اب بندہ پھر یہ سوال کرے تو نبی کو اپنے کیسا سمجھتا ہے؟ کبھی رب سے بات کی ہے؟ کبھی کوہ طور پہ گیا ہے؟ کبھی تجلی طور دیکھی ہے؟ کبھی رب سے ہم کلام ہوا ہے؟ کیا کبھی تیرے کہنے سے کبھی مردے زندہ ہوئے؟ کیا تو نے کبھی مردوں کو زندہ کر کے ان کو دوبارہ مکلف زندگی گزارنے پر ان کو رب کی بارگاہ سے وہ زندگی لے کر دی ہے؟ کیا یہ ساری باتیں نہیں کی؟ میں کہتا ہوں آج تجھے وہ شخصیت دکھاتا ہوں کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے کہتے ہیں مولا کریم یہ بندے لے کر آئے، ان کو اپنا کلام سنا تاکہ یہ مجھ پر ایمان لائے۔ 70 بندے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، کوہ طور پر چڑھے، رب نے کلام سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، کہا اب راضی ہو؟ میں جو کہتا تھا مجھے رب کلام کرتا ہے تم نے بھی سن لیا، اب ایمان لاتے بھی نہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس رب کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ بات سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا، لیکن کہا کیا لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فاخذتہم الصاعقہ، اس وقت بجلی نے پکڑ لیا، اس وقت بجلی آ گئی، پکڑ لیا بجلی نے، لیکن کہا کس بات پہ؟ لن نؤمن لک، تجھے نہیں مانتے ہم جب تک کہ رب کو نہ دکھا کھلم کھلا۔ بات کرا دیے، دکھا تو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اپنا آپ مجھے نہیں دکھاتا تمہیں کیا میں بات کروں؟ اب جب یہ بات کی نا، لیکن یہ بارگاہ موسیٰ کی بے ادبی تھی۔ منکر تو پہلے سے چلے آ رہے تھے، کافر تو پہلے، انکار تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب جو انکار کا انداز تھا نا وہ تھا لن نؤمن لک، تجھے نہیں مانتے۔ رب نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ اتنی بے ادبی، وہ بھی کوئی دور میں آ کے، تو فاخذت، جیسے یہ بے ادبی کی اس سے پکڑ لی۔ وہ خدا کا انکار کرتے رہے، بجلیوں نے نہیں پکڑا، موسیٰ کی بے ادبی کی رب نے پکڑ لیا۔ پتہ یہ چلا رب بتاتا ہے میری بے ادبی کرو میں خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں دیکھ لوں گا تمہیں، لیکن میرے یاروں کی بے ادبی کرو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس وقت بجلی نے پکڑا، اور پھر اس کے بعد جب پکڑ لیا نا وہ 70 بندے وہ دڑام جا کے گرے ڈال گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریمہ تو چنگا صاحب کی تھا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ہوا یہ ہے کہ یہ 70 بندے میں بڑے کریم بڑی چن کے لایا تھا، یہ ان کو تو نے مار دیا ہے، 70,000 بندہ پہلے تو مروا چکا ہے، اب یہ 70 جو میں چن کے لایا تھا یہ تو نے مار دیے ہیں، اب کیا ہوگا؟ واپس قوم میں کس منہ سے جاؤں گا؟ واپس کس طرح جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے یہ تیرا کام مروانے کے لیے، ساروں کو مرواتا جاتا ہے۔ مولا کریم بندے زندہ کرتا واپس جاؤں گا، ان کو زندہ واپس لے کے جاؤں گا۔ کتنی بات ہے، بندہ مر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، اور مرے بھی موسیٰ کی وجہ سے کہ بے ادبی موسیٰ کی ہے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کریموں کی شان بھی دیکھی, کسی سے لگا کے دیکھو پتہ چلے. موسیٰ علیہ السلام ہی دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم ان کو زندہ کر, ان کو زندہ کر, واپس زندہ لے کے جاؤ. مردہ نہیں لے کے جاتا, میں نے نہیں یہ خبر جا کے دے دی کہ یہ بھی مر گئے, نہیں, زندہ کر. تو رب کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم, اس کے بعد رب نے موسیٰ کے کہنے کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ شکر گزار ہو جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام قبروں سے مردہ زندہ کرتے تھے, کس لیے؟ معجزہ دکھانے کے لیے. وہ کھڑے ہوتے تھے, زندہ ہوئے, کہا میرا معجزہ دیکھ لیا, چلو واپس, بندہ قبر میں واپس. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, معجزہ نہیں خالی دکھا رہا, لعلکم تشکرون, یہ پرانی نارمل زندگی گزارے. وہ زندگی چاہیے کہ جس طرح پہلے رہتے تھے اس میں جا کے واپس رہے, نارمل ہو. رب نے کہا موسیٰ تیری وجہ سے مارے تھے, تو کہتا تو زندہ کر دیتے. ثم بعثناکم, زندہ کر دیے. اور پتہ یہ چلا تم یہ کہتے ہو کہ نبی کے پاس کیوں جاتے ہو, اور نبی چاہے تو گئی ہوئی زندگی واپس لا دیتا ہے, کیوں نہ جائے. اور یار کچھ سمجھ نہیں آئی بات. نبی کے پاس کیوں نہ جائیں, زندگی چلی گئی ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, بندہ موت کے وادی میں چلا گیا ہوا ہے. موسیٰ نے پکڑ کے واپس کھینچ لیا کہ واپس آئے. رب نے گئی زندگی واپس. ایک جملہ اس پر بھی میرا سنیے, بات اپنے اختتام پر چل رہی ہے. وہ کیا, مجھے سوچ کے بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی, رب نے مارا, کیا وہ ان کی موت کا وقت تھا؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ موت نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے. موت اپنے وقت پر آتی ہے. تو بتائیں جس وقت ان کو مارا گیا وہ ان کی موت کا وقت تھا, کہا ان کی موت کا وقت تھا اس لیے مر گئے. تو پھر ہمارا یہ سوال ہوگا, موت کا وقت جب طے تھا, موت آ گئی ہے, پھر زندگی زندہ کیسے ہو گئے؟ کہا نہیں, وہ موت کا وقت نہیں تھا, موت کا وقت بعد میں, جو وہ بعد میں مریں گے دوبارہ. وہ کہا پھر یہ کون سی موت ہے, پھر یہ کون سی موت ہے؟ کا پتہ یہ چلا جو نبی کی بے ادبی کرنے والے لوگ ہیں, گستاخان رسول ہیں, ان کو رب زیادہ جینے نہیں دیتا, ان کی زندگیاں کم کر کے ان کو موت پہلے دیتا. لیکن اگر وہی بندہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہو, اگر بارگاہ نبی میں رابطہ کر لے, تو نبی کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے نئی زندگی مل جاتی ہے. ایک بندے کو دو موتیں ملیں, یہ عجیب بات ہے. بندہ ایک موتیں دو, اور اس دنیا کی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب اس شان کا بندہ جو بندے زندہ کر رہا ہے, رب سے دعائیں کر رہا ہے, اور کئی دن گزرنے کے بعد وہ بندے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے اللہم اجعلنی من امت محمد, مولا کریم مجھے امت محمد پہ پیدا فرما. پتہ یہ چلا اگر مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو, موسیٰ علیہ السلام سے کانٹیکٹ کرو, وہ تمہیں بتائیں گے. یار میں کلیم اللہ ہو کر, کوہ طور پر تجلیات باری دیکھ کر, رب سے باتیں کر کے, رب کا کلام سن کر, پھر سرکار کی امت میں آنے کی دعائیں کر رہا ہوں, تو پھر مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی جس کا امتی بننا چاہتا ہے. لیکن جس بات کے لیے بات عرض کی ہے وہ بھی سن لیں. وہ کیا ہے, جب یہ دعا کی گئی اللہم اجعلنی من امت محمد, مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں سے پیدا فرما, تو ہوا کیا؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں, لفظ موسیٰ تمام انبیاء و مرسلین میں سے سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا نام قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. پتہ یہ چلا کہ جو سرکار کا ذکر کرتا ہے, رب اس کا ذکر یوں بلند کرتا ہے کہ موسیٰ تیری اپنی کتابوں میں تورات میں تیرا نام ہو نہ ہو, تیری اپنی کتاب باقی بچے یا نہ بچے, لیکن وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے نا, اس میں تیرا نام لکھ کر قیامت تک کے لیے تیرا نام زندہ رکھیں گے. تو جو اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرے. اور اسی رفعت ذکر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا ہی نہیں, اور آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا.